السلام علیکم جی۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ میں اپنے نئی جنریشن کو ذہنی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کام کریں، اور جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں ایک بات طے شدہ ہے کہ جی کام۔ اچھا، اب جو ہمارے ہاں ایک پرابلم آیا، میرا خیال ہے ہندوازم کی وجہ سے یا آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ ہے ایک لفظ کمی۔ حالانکہ کمی کو تو ہمیں لینا چاہیے رسپیکٹفل، جیسے کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں جو کام کرتا ہے، یہاں پہ صرف یہ پوچھا جاتا ہے ان ممالک میں کہ جی کام کرتے ہو؟ اوکے، ہاں جی کام کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب کہ وہ آدمی بیمار نہیں ہے، وہ ہیلدی ہے، اور اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یا وہ بیمار ہے یا پھر وہ کوئی اور پرابلم ہے، اور کام والے کی یہاں عزت ہوتی ہے۔ اب وہ اس کے لیے میں یہ کہوں گا، میں ایکچوئل نیو جنریشن کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی کوشش کریں۔ اور یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یورپ میں اور دوسرے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بچوں کو شروع سے پڑھائی کے ساتھ کاروبار بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اوکے پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو پڑھ لکھ کے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، جو پڑھ لکھ کے وہ کاروبار کر رہے ہیں اور اچھا کاروبار کر رہے ہیں، بٹ ضروری نہیں ہے کہ جی کاروبار میں آپ کو تعلیم ہی چاہیے ہو، کیونکہ دنیا کے جتنے بہت بڑے بڑے کاروباری اور پاکستان میں بھی جو بہت بڑے کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے نام کمایا ہے، ان کی تعلیم کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے تعلیم ہو شعور کے لیے، تعلیم ہو ترقی کے لیے، تعلیم ہو نالج کے لیے، نہ کہ نوکری کے لیے۔ تو میں ایسے لوگوں کو مثال کے طور پہ، پھر اس میں ایک صاحب کا میں آپ کو ذکر کروں گا، اور ایسے لوگوں کا ذکر کروں گا جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ ان میں مثال کے طور پہ ایک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، بہت بڑے آدمی تھے اور میں ان سے بہت انسپائر ہوں۔ آج ان کی اولاد ماشاءاللہ بہت پھلی پھولی ہے، اور ان سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ کاروبار میں محنت اور نیک نیتی، اگر یہ دونوں ساتھ لے کے چلیں گے تو کامیابی یقینی ہے۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ تو وہ میں نام لینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان کے لیے دعا گو ہوں۔ شوکت علی بٹ، رحیم یار خان، ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے بچے ماشاءاللہ آج بہت اچھا ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اور مجھے ان کی کچھ باتیں بڑی یاد آتی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا تعلق بنیادی طور پہ رائے ونڈ سے تھا، کسی وجہ سے وہ ہجرت کر کے رحیم یار خان آ گئے، اور بقول ان کے 1962 میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، 1100 روپیہ لے کے وہ کاروبار کے لیے رحیم یار خان آئے۔ وہ کسی وجہ سے ان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ان کا ایک جملہ میں دہراتا ہوں، وہ سب کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، وہ سبق کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑی اکیڈمی تھے۔ انہوں نے کہا جب میں واپس چلا گیا، مجھے بتایا کرتے تھے کہ میں واپس رائے ونڈ گیا تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کہ ایسے ایسے نقصان ہو گیا اور میں اب واپس آ گیا ہوں۔ کہنے لگے کچھ عقل مند لوگوں نے
مجھے کہا کہ بٹ صاحب چیز اتھے لبی دی ہے جتھے گواچے. کہتا میں نے وہ بات عقل باندھی اور میں واپس رحیم یار خان آ گیا اور میں نے وہاں سے دوبارہ کوئی پیسہ نہیں لایا. البتہ یہاں وہ جو 1100 کا نقصان تھا وہ ایک ہوٹل یا کہہ لیں سویٹ ہاؤس پہ جا کے ملازمت کر کے پورا کیا. یہ ہے ایک لگن, یہ ہے کمٹمنٹ. تو میں نے کہا آپ بٹ صاحب کسی اور دکان پہ بھی جاب کر سکتے تھے. لگا یار یہ اس سے اچھا جاب کیا ہوگا کہ سونے کی جگہ بھی ملتی تھی اور کھانا بھی 2 ٹائم 3 ٹائم وقت ملتا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کیا جو کہ ایک بازار میں ایک پھٹے پر وہ بنین بیچنے لگ گئے اور اس سے انہوں نے کاروباری سفر دوبارہ شروع کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا وہ پھر کل میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ.